السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ آج کے پروگرام میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ شب عاشور ہے اور اس دن کی مناسبت سے ہم گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس دن جو حادثات و واقعات پیش آئے اور جو شجاعت کی ایک مثال قائم ہوئی رہتی دنیا تک، اس کا ہم ذکر کریں، کسی حد تک ہم ذکر ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا بڑا یہ ذکر ہے، جتنا بڑا یہ واقعہ ہے، جتنی بڑی یہ قربانی ہے، تو ہم جیسے عام لوگ شاید اس کو اس طرح بیان نہ کر پائیں۔ کوشش ہوگی آپ تک اس حوالے سے، یہ اس دن کی مناسبت سے اور اس دن کے بعد آنے والے مزید دنوں کے لیے عالم اسلام نے یا انسانیت نے واقعہ کربلا سے کیا سیکھا اور کیا سبق حاصل کیا، کہ کس طرح جب ایک ظلم، جبر، اس کے خلاف نہ صرف کھڑے ہو جانا بلکہ استحکامت کا مظاہرہ کرنا اور یہ نہ سوچنا کہ دشمن کی یا ظالم کی تعداد کتنی ہے اور حق پہ کھڑے ہونے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ تعداد کہا جاتا ہے کہ میٹر نہیں کرتی، عزم، حوصلہ اور ایمان میٹر کرتا ہے۔ یہ جو ایمان پہ قائم رہنے کی ایک اعلیٰ مثال ہے جو رہتی دنیا تک آنے والی انسانیت اس سے سیکھتی رہے گی کربلا سے، اس پہ ہم کوشش کریں گے آج بات کرنے کی۔ ہمارے ساتھ مولانا محمد عزیر ہزاروی صاحب موجود ہیں۔ آپ مذہبی اسکالر ہیں اور اس حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ عرفان بھائی، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اس پلیٹ فارم پر ہمیں آ کر اپنا اظہار رائے کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہم انشاءاللہ مل کر امام علی مقام کا ذکر کریں گے۔ بے شک بے شک۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد ناصر یامین صاحب۔ ماشاءاللہ آپ نعت خواں ہیں، منقبت پڑھتے ہیں اور امام علی مقام کی شان میں نہ صرف منقبت بلکہ جو سوز ہے، جو سلام ہے، وہ بھی آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کے بھی مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا۔ جی بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا۔ آپ کے میں اس سے پہلے کہ ہم واقعہ کربلا کی گفتگو کی طرف آگے بڑھیں اور اس واقعے کے حوالے سے بات چیت کریں کہ یہ کتنا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ آپ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جب آپ واقعہ کربلا کو پڑھتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ان 72 شہداء نے نہ صرف استحکامت کی ایک ایسی لازوال مثال قائم کی جسے رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا، بلکہ پوری دنیا میں آنے والی انسانیت کے لیے کس طرح خوبصورت میسج دیا کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا، چاہے ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اس پہ بات کریں گے، لیکن میں حاجی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ پروگرام کے آغاز میں ہمیں حمد باری تعالیٰ جی پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو
اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے چلتے پھرتے سائے جو جو بڑھتی جائے عمر یا جیون گھٹتا جائے جیون گھٹتا جائے موت کھڑی ہے سر پر تیرے جانے کب آ جائے ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی روح اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میت کوئی نہ ہوگا میت تنہا قبر میں ہوگا میرا کوئی نہ ہوگا میت کوئی نہ ہوگا میت اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جیت جیون بازی جیت ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے یہ پریت اللہ تیرا جاگ رہا ہے اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس دن کی مناسبت کے حوالے سے مولانا صاحب آپ سے بھی ذکر کروں گا. میرے سامنے ایک کلام کا ایک شعر گزرا جس میں ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب نے اس میں فرمایا کہ جس جگہ تھی موت آساں زندگی دشوار تھی ہاں وہاں زہرا کے سارے گل بدن زندہ رہے. تو انہوں نے وہ مشکل چنی جو بظاہر آسانی اگر بیعت کر لیتے تو سارا کچھ, لیکن حق پہ رہنا کتنا وہاں مشکل تھا اور کس طرح امام عالی مقام نے جو قربانی دی اس کو عصر حاضر میں ہم کیسے دیکھیں. آنے والا مسلمان کیا کربلا نے جو سبق آنے والی انسانیت کے لیے صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے یہ سبق دیا, کیا ہم اس کو اس طرح لے پائے ہیں اس سبق کو, یا ہم اسے جان نہیں پائے, اس سے سیکھ نہیں پائے, آپ سمجھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان بھائی سب سے پہلے تو آج یوم عاشور گزرا اور یہ 10 محرم الحرام سن 60 ہجری اور 61 ہجری کا محرم الحرام اور سن 60 ہجری کے وہ ایام جو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر میں گزارے. یہ وہ تاریخی اور حقیقت ہے کہ چشم فلک نے دیکھا ہے کہ اس جیسا واقعہ
اس سے نہ پہلے دنیا میں کبھی ہوا اور نہ آج تک ہوا ہے اور نہ قیامت کی فجر تک ہوگا. یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے اور اپنے اندر ایک ایسی جو ہے یوں سمجھیں کہ ایسا سمندر اس نے سمیٹا ہوا ہے کہ ہر زاویے نظر سے آج بھی مسلمان کو وہ راہ دکھا رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے اور کیسے اپنی زندگی میں اس راہ پر چلنا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً 10 محرم یا محرم کے یہ ابتدائی ایام یقیناً مشکل اور مصائب سے بھرے ہوئے ہیں اور استقامت کی ایک عظیم داستان ہے. لیکن ہم اگر ذرا غور کریں نا تو ہمیں امام علی مقام کی زندگی کے وہ ایام جو انہوں نے جن میں مدینہ منورہ سے سفر کا آغاز ہوا ہے وہ 28 رجب المرجب کی رات جب مدینہ منورہ امام علی مقام چھوڑ رہے تھے. یقیناً اس وقت سے جو مصائب کے پہاڑ امام علی مقام پر ٹوٹے ہیں وہ یعنی کہ یوں سمجھیں کہ وہ کسی بھی عام فرد پر اگر تو آ جائیں اس کا ہلکا ذرہ برابر بھی کچھ آ جائے 1% بھی آ جائے تو انسان کا جگر پگھل جائے گا. امام کی جو قوت طاقت اور ان کی برداشت کی ہمت ہے نا وہ چشم فلک کو انہوں نے دکھایا ہے کہ اصل برداشت صبر اور استقامت اور قربانی کس شے کا نام ہے. 28 رجب مرجب کی جو رات ہے نا وہ امام علی مقام جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے نانا جان میں آج وہ مدینہ چھوڑ رہا ہوں جو میری جائے پیدائش ہے, وہ مدینہ چھوڑ رہا ہوں جس کے گلی کوچوں بازاروں میں میں نے پل بڑھ کر اپنی پرورش حاصل کی ہے, میں اس دربار کو چھوڑ رہا ہوں جو امام الانبیاء کا دربار ہے, وہ امام الانبیاء جن کے کاندھوں پر میں سوار ہوا کرتا تھا, جن کی پشت مبارک پر میں سوار ہوتا تھا. پھر حضور کی بارگاہ میں یہ سارا عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد وہ جاتے ہیں اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے پہلو میں لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اماں جان میں مدینہ نہ چھوڑتا اگر مجھ پر مدینہ تنگ نہ ہوتا, میں مدینہ صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میں مدینے کے گلی کوچوں بازاروں میں خون نہیں چاہتا, میں مدینے کا امن چاہتا ہوں, میں مدینے میں سکون چاہتا ہوں. پھر وہیں حضرت امام حسن کے پہلو میں جا کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بھائی میں بھی مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو کبھی اپنے نانا جان کی بارگاہ میں, کبھی اپنی والدہ سے اجازت, کبھی اپنے بھائی کے پاس. تو یہ وہ جو 28 رجب مرجب کی رات ہے نا وہ جس کرب اور جس تکلیف میں امام نے گزاری ہے, اور پھر جب صبح سفر کا آغاز کیا ہے چشم فلک دیکھ رہی تھی کہ امام مدینہ اپنی جائے پیدائش چھوڑ کر جا رہا ہے, کس لیے؟ صرف ایک مقصد ہے, صرف ایک مقصد ہے اور وہ مقصد دین کو بچا لینا ہے, دین کو بچا لینا ہے. اب دین کی اہمیت آپ کو سمجھ آئے گی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس قربانی میں کہ مدینہ منورہ چھوڑ کر جب شعبان المعظم کے ابتدائی دنوں میں غالباً 3 شعبان یا 4 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے. مکہ مکرمہ میں شعبان کا بقیہ حصہ, رمضان پورا, شوال مکرم پورا, ذیقعد پورا, یہ ایام امام علی مقام نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں. کس مقصد کے تحت؟ کہ مدینے میں بھی امن رہے, اور میں مکہ اس لیے انتخاب کیا کہ مکہ امن والا شہر ہے, اللہ کا حکم ہے جو مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا, تو وہاں خون خرابے کا اندیشہ نہیں ہوگا. لیکن 2 وجوہات مکہ چھوڑنے پر بھی امام علی مقام کو 2 وجوہات نے مجبور کیا. ایک یہ کہ کوفی جو تھے نا, کوفہ میں رہنے والے, انہوں نے خطوط کی ایک فہرست یعنی قطار لگا دی تھی, ہزاروں. اچھا ان کے مضامین بڑے خطرناک تھے. ان کے مضامین یہ تھے کہ اے امام علی مقام, ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم یزید سے بیزار ہیں اور ہم آپ کو بلاتے ہیں کہ آپ آئیں, اور اگر آپ نہیں آئے تو ہم کل قیامت والے دن آپ کے نانا کی بارگاہ میں شکایت لگائیں گے کہ ہم نے تو حسین کو بلایا تھا, ہم نے امام کو بلایا تھا, ہم مجبور تھے کہ یزید کی اتباع کرتے, امام نہیں آئے اس لیے ہم یزید کے جو ہے وہ اتباع کرنے پر اور پیروکار بننے کے لیے تیار ہوئے.
تو اتنے خطرناک مضامین ہونا. اور پھر دوسری بات یہ کہ امام علی مقام نے روایات کے مطابق 7 یا 8 ذوالحجہ کو مکہ چھوڑا ہے. یہ وہ لمحہ تھا کہ پوری دنیا سے مسلمان حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ کا رخ بلکہ پہنچ چکے تھے. وہاں سے منی عرفات کا سفر شروع ہونا تھا. اس منی عرفات کے سفر کو چھوڑ کر امام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے کربلا کا سفر شروع کیا. اور یہاں بڑی شاندار بات امام علی مقام کی ہمیں اس جو ہے وہ سیرت سے ملتی ہے کہ حج ہوتا رہے گا, روزے ادا ہوتے رہیں گے اور عبادات ہوتی رہیں گی. اگر عبادات بچیں گی تو کوئی ادا کرے گا. امام نے حج چھوڑا حج کی اس عمارت کو بچانے کے لیے. اگر آج تک حج ادا ہو رہا ہے اس حج میں, ہر حج میں امام علی مقام کا حصہ ہے کہ ان کی وجہ سے آج حج باقی ہے, حج قائم ہے. اور امام علی مقام نے مکہ مکرمہ اس لیے بھی چھوڑا کیونکہ اطلاع مل چکی تھی کہ اگر امام علی مقام حج کے ایام میں یہاں ہوتے تو یزیدی فوج حج کے ایام کو خون میں رنگ تبدیل کر دیتی. یہ ہم نے اہل سنت کی روایات میں ہم نے پڑھا ہے, ہماری کتب میں ہے کہ اگر امام علی مقام حج کے ایام میں وہاں رہتے تو امام علی مقام کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ یہاں بھی خون خرابہ ہوگا. اس لیے انہوں نے بہتر چاہا کہ جناب میں کوفہ میں رہنے والوں کی مدد نصرت اور ان کی تربیت ان کی تبلیغ کے لیے میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر وہاں کربلا کے کوفہ کی طرف چلیں. اچھا, جب 2 محرم الحرام وہ دن آیا کہ ایک میدان میں امام علی مقام کا پورا قافلہ وہ پہنچا, سواری رک گئی, گھوڑا رک گیا. امام ایڑ لگاتے ہیں لیکن گھوڑا نہیں چلتا. روایت میں آیا کہ امام نے گھوڑا تبدیل کیا تھوڑی دیر کے لیے کہ سواری چلے, لیکن پھر ایڑ لگائی تو نہیں چلا. پھر کسی سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے, کسی نے کیا نام بتایا, کسی نے کیا نام بتایا. ایک بڑے میاں ملے بڑی عمر کے, انہوں نے کہا کیا ہوا, کہا سواری نہیں چلتی, یہ کون سا مقام ہے. تو انہوں نے کہا اس کو کربلا کہتے ہیں. امام وہیں سواری سے اتر گئے, امام علی مقام وہیں سواری سے اترے اور اپنے خاندان کو مخاطب کر کر کہا یہی وہ مقام ہے جو میں نے اپنے نانا جان کی زبان سے سنا کہ اس مقام پر میرا اور میرے خاندان کا لہو بہا دیا جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ سب کچھ جان بوجھ کر, سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود امام استقامت کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں. ان کے قدموں پر لرزہ نہیں ہے, ان کی زبان میں شکوہ نہیں ہے, بلکہ ان کی نہیں ان کے خاندان کے کسی فرد کی زبان پر شکوہ نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے 2 محرم الحرام سے لے کر 7 محرم الحرام کو پانی بھی بند کر دیا گیا. کرتے کرتے 9 محرم الحرام کا جو دن ہے نا وہ بڑا شاندار دن ہے اور تاریخ کے اعتبار سے کہ 9 محرم الحرام جب حضرت مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی گفتگو میں حائل ہونا معذرت چاہتا ہوں, ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. مختصر ایک بریک پہ ہمیں جانا ہے. ناظرین بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک کے بعد اس گفتگو کا سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. ایک بریک.